السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپن میں وفات پا گئے تھے، تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت زید کو آپ متمنا بیٹے، جو منہ بولے بیٹے تھے، لے کر پالا تھا، زید بن محمد کہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس سے روک دیا اور فرما دیا کہ جو جس کی پشت سے پیدا ہوا ہے اسی کا باپ، اس کا باپ وہی ہوگا۔ بیٹا جس نے لے کر پالا ہے وہ محبت پیار سے ویسے بیٹا کہہ لے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن اپنا نسبت اصل باپ کی طرف ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے روک دیا کہ حضرت زید جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر پالے ہیں ان کو زید بن محمد نہ کہو، بلکہ اپنا ان کا جو اصل باپ ہے ان کی طرف ہی ان کو نسبت پکارو۔ اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح طور پر یہ فرما دیا۔ اب عقیدہ ختم نبوت کی اور ساتھ فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور آپ آخری نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد بہت سارے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ نے پیشین گوئی کی تھی، فرمایا تھا کہ 30 جھوٹے آئیں گے اور وہ اپنا کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، وہ نبی نہیں ہوں گے۔ میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کیا تھا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسی طرح اسود انسی نے دعویٰ کیا تھا، طلحہ نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، حتیٰ کہ ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا تھا تاریخ میں کہ اس نے بھی کہا کہ میں نبی ہوں۔ تو اسی طرح یہ فتنہ چلتا رہا، یہ آئے اور مر گئے، یہ فتنہ اپنا محدود رہا، لیکن غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ فتنہ آئے روز پھیلتا چلا جا رہا ہے، سب سے بڑا فتنے باز یہ شخص تھا اور اس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ اور ہمارے سادہ لوگ مسلمان جو دین اسلام سے واقف نہیں ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم انہیں کافر کیوں کہتے ہیں، 5 نمازیں وہ پڑھتے ہیں، 5 اذانیں دیتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور اسی طرح دیگر شعائر جو ہیں ان کو وہ مانتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ان کا الگ سے کوئی کلمہ بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ ان کے بڑے چکر ہیں اور بڑی چالیں وہ چلتے ہیں، بڑی سازشیں ہیں اور سازشوں کا انہوں نے جال بن رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں الگ سے کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو غلام احمد ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جو دوبارہ نعوذ باللہ آ گئے ہیں، اور اس نے یہاں تک کہہ دیا یہ اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جو دوبارہ آئے ہیں۔ ہمیں یہ جو کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہی یہ بات آ جاتی ہے کہ میں نبی ہوں، مجھے الگ سے کلمہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ محمد اتر آئے ہیں ہم میں، پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، جس نے محمد دیکھنے ہوں اکمل،
نعوذ باللہ وہ دیکھے غلام احمد کو قادیان میں، اس نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جو قادیان میں دوبارہ نبی بن کر پھر وہی آگے ہیں، میری شکل میں آگے ہیں، اور میں ہی احمد ہوں، میں ہی محمد ہوں، الگ کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے حرمین شریفین کی بھی توہین و تنقیص کی ہے کہ آپ کو بیت اللہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ قادیان آئیں، آپ کو حج عمرے جتنا ثواب ملے گا، اور میری بیویاں ایسے ہی ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ بیویاں ہیں، میرے پیروکار ایسے ہی ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو بکر و عمر عثمان و علی تھے۔ اس طرح کی انہوں نے پھر اللہ رب العزت کی گستاخی، صحابہ کی گستاخی، اہل بیت کی گستاخی، شاعر اسلام کی گستاخی، حرمین شریفین کی گستاخی، یعنی کہ وہ یہ چالیں چلتا رہا ہے۔ اس نے سب سے پہلے 1891 میں دعویٰ کیا تھا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہوں، مسیح ہوں، اور پھر اس نے کرتے کرتے 1901 میں کہہ دیا کہ میں اب نبی ہوں جی۔ پھر یہ اپنا علماء نے اس فتنے کو آشکار کیا اور اس کا گھیرا تنگ کیا، اس میں بڑے تمام مکاتب فکر کے علماء کا اس میں کردار ہے، اور مولانا عبدالحق غزنوی کے ساتھ اس کا مناظرہ مباہلہ ہوا تھا، جس مبالغے کی پاداش میں یہ مرا تھا، اور مولانا ثناء اللہ عمر سری رحمہ اللہ کی زندگی میں اس نے دعا کی تھی کہ اللہ سچے کو جھوٹے کی زندگی میں مار دے۔ تو یہ مولانا کئی سال زندہ رہے، 1948 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ بدبخت 26 مئی 1908 کو یہ بیت الخلاء میں گند میں مرتا ہے، اور اس کے منہ سے غلاظت نکل رہی تھی، کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مولانا سرگودا میں وفات پائی اور کئی سال زندہ رہے ہیں بعد میں۔ تو یہ جھوٹا تھا، یہ ان کی زندگی میں اپنی ہی دعا کے نتیجے، بلکہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اس کی ایک ہی دعا قبول ہوئی تھی زندگی میں، اور وہ یہی اس کے خلاف ہی تھی جو اس نے کی تھی، اس کے گلے کا پھندا بن گئی تھی، اور یہ کتے کی اور ذلت کی موت مرا تھا۔ اور اس کے بارے میں مولانا سلیمان منصور پوری، جن کی معروف کتاب ہے سیرت کی رحمت للعالمین، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ زندگی میں کبھی بھی حج عمرہ کرنے نہیں جا سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال پوری دنیا کا چکر لگائے گا لیکن بیت اللہ اور مسجد نبوی میں نہیں جا سکے گا، یہ بھی دجال ہے، یہ بھی کذاب ہے۔ اور ان کی پیشین گوئی اسی طرح مولانا محمد حسین بٹالوی نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ یہ نہیں جا سکتا، مر گیا ہے اور ذلت کی موت مرا ہے، لیکن اس کو بیت اللہ جانا نصیب نہیں ہوا، اس کو مسجد نبوی میں جانا نصیب نہیں ہوا، چونکہ اس کے نزدیک حج اور عمرے کی لیے بہترین مقام جو ہے وہ قادیان ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ میرے پاس آتے ہیں اور مجھ پر سلام پڑھتے ہیں۔ یہ اس طرح کے اس کے غلیظ ترین عقائد ہیں، اس لیے بچوں کو آگاہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیات بتا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آگے آیت کیا؟ وما انزل من قبلک من قبلک الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وما انزل من قبلک، جو اللہ رب العزت نے آپ پر نازل کیا ہے، جو آپ پر نازل کیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا ہے، یہ ترجمہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، اس پر اہل ایمان رکھتے ہیں۔ بعد کا تذکرہ نہیں کیا۔ اگر بعد میں نبی آنا ہوتا، کوئی اچھی کوئی شخصیت آنی ہوتی، اللہ کا کوئی فرمان روا اور اللہ کا پیغام رساں آنا ہوتا، تو اللہ رب العزت من بعد بھی فرما دے، من قبل کا بولا ہے کہ آپ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کے پیارے نبی کی رسالت، آپ کی نبوت لوگوں کے لیے کافی ہے۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمارت ہو اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، اور ہر کوئی آ کر کہے عمارت بڑی شاندار ہے لیکن یہ اینٹ لگے گی تو بات بنے گی، یہ اینٹ لگے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا۔ آپ نے فرمایا وہ اینٹ یعنی وہ سلسلہ نبوت، اس کڑی کو پورا کرنے والا، خوبصورت اور سجانے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی ہوں گے یہ جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، تو اس لیے ہمیں اس فتنے کو سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی تھوڑی دیر کے لیے کوئی بات نہیں، ہم پاسپورٹ بنا لیتے ہیں، شناختی کارڈ پہ لکھوا لیتے ہیں، بیرون ملک جانے کا اپنا مل رہا ہے، کوٹا آ رہا ہے تو اس میں چلے جائیں۔ نہیں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ آخرت کا مسئلہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت اور آپ کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ تو اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔
ہمارے یہاں مختلف مساجد میں آج کل اس موضوع پر مختلف موضوع پر جیسے پرسوں الہاد پر بات ہوئی تھی کہ یہ سیکولرزم، یہ بے دینی اور لا دینیت، ختم نبوت، اور اسی طرح صحابہ کرام اہل بیت شاعر اسلام کے حوالہ سے مختلف مساجد میں اہل حدیث یوتھ فورس کے پلیٹ فارم سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ چند بنیادی معلومات سکھائی جا رہی ہیں تاکہ ہمیں شعور ہو، ہمیں ان فتنوں سے آگاہی ہو۔ ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا باپ احدن کسی کے، من رجالکم تمہارے مردوں میں سے، عورتوں کے تو باپ ہیں چونکہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، بیٹے آپ کے بچپن میں وفات پا گئے تھے، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی حضرت زید کے بھی باپ نہیں ہیں چونکہ حضرت زید کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر پالا تھا اور وہ ان کی نسبت اسی اصل باپ کی طرف ہوگی، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور ختم نبوت کے آپ سالار ہیں، خاتم النبیین ہیں، وکان اللہ، اور ہے اللہ رب العزت بکل شیء علیما، ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ کو یاد کرو، ذکرن کثیرا، یاد کرنا بہت زیادہ۔ نمازیں ہیں ان کی رکعات اور ان کے اوقات مقرر ہیں، ذکر کے اوقات مقرر نہیں ہیں، جب چاہیں جتنا چاہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ، فرمایا کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ، اور تم پاکیزگی اور تسبیح بیان کرو، بکرتن، کس کی بیان کرنی ہے؟ اللہ کی، وہ اشارہ ہے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف، بکرتن صبح بھی، واسیلا، اور شام بھی، وما علیہ الا البلاغ۔